اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جا رہے تھے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے۔ فلسطین سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرتے جائیں، اور حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں ان کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری دیں۔ بیٹے کی خوشخبری دی اور یہ بھی کہا کہ ہم بیٹے کی خوشخبری دینے بھی آئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے۔ عذاب کیوں دینے کے لیے جا رہے تھے؟ لکھا ہے کہ قوم لوط میں ایک بیماری تھی، روحانی بیماری، اور وہ قوم اس میں مبتلا تھی۔ وہ بیماری جو تھی وہ ہم جنس پرستی تھی، یعنی جسے کہا جائے کہ لونڈے بازی کی وہ بیماری میں مبتلا تھے۔ مرد مرد کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ، مرد لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ اس بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ ایسا گھنونا اور بے حیائی کا کام تھا کہ اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہ ہوا، اور عذاب کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ تو یہ تینوں فرشتے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، بعض کتابوں میں ہے، یہ تین حضرات تھے فرشتے جو یہاں مہمان بن کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور یہاں سے پھر آگے 10-12 میل کے فاصلے پہ قوم لوط آباد تھی۔ وہاں جب عذاب دینے کے لیے روانہ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ حلیم بھی تھے اور رحیم المزاج بھی تھے، نرم دل بھی تھے، رقیق القلب بھی تھے، اللہ سے کہنے لگے اللہ تو جو اس عذاب دینے کے لیے ان فرشتوں کو بھیج رہا ہے، سنا اللہ، تو وہاں پر تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، نیک لوگ بھی رہتے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی رہتی ہیں، آپ کے گھرانے کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو یہ سفارش کرنے لگے کہ عذاب نہ بھیج۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کا خدشہ آپ کو ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، تو میں اللہ ان کی نگرانی و حفاظت کروں گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور ادھر جب یہ حضرات وہاں پہنچے وہاں پر جب پہنچے تو یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں پہنچے۔ لوط علیہ السلام سے فرمایا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، مہمانوں سے کترانے اور گھبرانے والے تو نہ تھے،
لیکن جب اپنی قوم کی حالت کو دیکھا اور آنے والے مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے، تنگ دل ہوئے، پریشان ہو گئے کہ کاش یہ مہمان نہ آتے میرے پاس، کیونکہ قوم کا پتہ تھا اور ڈر بھی تھا، اور ہوا بھی ایسے کہ آپ نے ان مہمانوں کو کمرے میں بند کر دیا، اور جب بستی والوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو چھوکرے آئے ہوئے ہیں، خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، وہ دوڑے دوڑے آئے تاکہ ان کے ساتھ بدفعلی کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، جب ان کی پریشانی دیکھی فرشتوں نے تو بتا دیا، یا حضرت آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، اور ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہم تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر وہی ہوا، قوم دوڑی دوڑی آئی، ابراہیم لوط علیہ السلام نے ان کو منت خوش آمد کی کہ تمہارے گھر میری بہو بیٹیاں ہیں، آپ ان سے ان کے ساتھ بدفعلی نہ کریں، آپ اپنی خواہش کی تکمیل اپنے گھر کے اندر جو آپ کی بیویاں ہیں، جو نبی کی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر اپنی خواہش پوری کریں، یہاں پر منہ کالا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ ہمیں عورتوں سے تو رغبت ہی نہیں ہے، ہم مردوں کے پیچھے ہیں۔ تو اس کیفیت میں پھر فرشتوں نے بتا دیا تھا لوط علیہ السلام ہم ان کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں، جو آپ جو ہے یہاں سے ابھی نکلے، رات کا وقت ہے، یہاں سے آپ اور آپ کے گھر والے اور ایمان والے، آپ ان کو لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام اتنی پریشان ہو گئے، فرمایا کہ ابھی عذاب آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ صبح کے وقت عذاب آنا ہے، اور صبح کو دیر بھی نہیں لگنے والی، تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی اور یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عذاب کیا تھا؟ جس دھرتی پر وہ چل پھر رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے وہ زمین اوپر اٹھائی گئی، اور اٹھا کر ان کو الٹا کر دیا گیا، نیچے والی زمین اوپر آ گئی، اور اوپر والا جو ٹکڑا حصہ تھا وہ نیچے آ گیا، اور ان کو زمین پر پٹک دیا، اور ساتھ ہی پتھروں کی بارش ہوئی۔ کھنگرالے پتھر تھے، سخت قسم کے پتھر، وہ ان کا نشانہ بنے، ان پتھروں کا وہ لوگ نشانہ بنے، اور خاکستر ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ نے ایسا عذاب دیا۔ اور آج بھی یہ آپ کے معلومات میں ہونا چاہیے، اور ہوگا بعض احباب کے، کہ جنس پرستی کا بل منظور ہو چکا ہے اب، کہ اب جو ہے مرد مرد سے شادی کرے گا، لڑکی لڑکی سے شادی کرے گی، مرد مرد سے اپنا خواہش پوری کرے گا، اور عورت عورت سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گی، اور یہ بل منظور ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بس یہ ہے، کچھ چیزیں اگر آئیں گی تشریح میں تو وہ عرض کر دی جائیں گی۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، پھر جس وقت ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا۔ پچھلے آیتوں میں یہ ہے کہ جب وہ حضرات آئے، ابراہیم علیہ السلام نے تلا ہوا بچھڑا گوشت کی صورت میں پیش کیا تو انہوں نے کھایا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آ گیا کہ یہ دشمن ہے شاید، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دشمن نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تو یہ خوف جب زائل ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، فرشتے ہیں، تو یہ جب خوف چلا گیا ابراہیم علیہ السلام کے دل سے، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، خوشخبری بھی مل گئی کہ اسحاق بیٹا ہوگا سارہ سے جو بوڑھی ہیں، حضرت بھی بوڑھے تھے۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا جھگڑا کرنے لگے، سفارش کرنے لگے۔ یہاں جھگڑا تعبیر کیا، یعنی ایسا اللہ سے سفارش کرنے لگے، ایسے لگتا تھا جیسے جھگڑ رہے ہوں، بار بار اصرار کرتے اللہ عذاب نہ دے، عذاب نہ دے۔ قوم کہاں، لوط علیہ السلام کہاں جائیں گے جہاں پیغمبر ہیں، ان کے ایمان والے بھی ہیں اور ان کے اہل بھی تو ہیں۔ کیوں جھگڑ رہے تھے، کیوں سفارش کر رہے تھے اور سفارش میں مبالغہ کر رہے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم تحمل والے تھے، اواہ نرم تھے، اواہ رحیم المزاج تھے، منیب رقیق القلب تھے، دکھ نہیں برداشت ہوتا تھا۔
یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس معاملے میں بات نہ کر، جانے دے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم پہنچ چکا ہے، عذاب آنے والا ہے، بس اب عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا عذاب پہنچ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، جس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر رد نہیں کیا جاتا، مردود نہیں ہوتا، رد نہیں لوٹایا نہیں جاتا، بس آ چکا ہے۔ اب یہ حضرات تشریف لے گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جس وقت یہ ہمارے فرشتے بشکل انسانی خوبصورت چھوکروں کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں جب یہ پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، برا لگا ان کو، برا لگا لوط علیہ السلام کو، یہ کیا کرنے آ گئے ہیں۔ وضاق بہم ذرعا، اور کیا ان کا دل بالکل بجھ گیا، تنگ دل ہو گئے۔ وقال، دکھی ہو کر، تکلیف میں، فکر میں مبتلا ہو کر فرمانے لگے، ھذا یوم عصیب، آج تو بہت بھاری دن ہے، آج تو مشکل ترین دن ہے، کیسے میں سنبھال پاؤں گا اپنے مہمانوں کو۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم نے جب چھوکروں کو، لڑکوں کو دیکھا تو وہ بھاگے بھاگے آئے تاکہ اپنی خواہش کی تکمیل کریں، منہ کالا کریں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، صرف آج ایسا کام نہیں کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ ایسے گناہوں میں مبتلا تھے۔ قال، لوط علیہ السلام نے ان کی منت کی، فرمانے لگے، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہیں، تم اپنی خواہش پوری کرو ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ یہاں سے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی بیٹیاں تھیں، فرمایا میری بیٹیاں ہیں اور تمہارے سرداروں کو دے دوں گا، مہربانی کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں فضیحت و رسوائی جو ہے یہ ان کو رسوا نہ کرو، ان کو پریشان نہ کرو، مجھے بھی شرمندہ نہ کرو۔ یہ بھی مراد ہے کہ میری بیٹیاں میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ معنی بھی ہے کہ جو تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیویاں ہیں وہ بہو بیٹیاں ہیں میرے لیے، میں نبی ہوں، اور نبی کی جو متبع ہوتے ہیں، جو امتی ہوتی ہے، وہ بحیثیت اولاد کے ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل ان تک کرو، ادھر ان کے معاملے میں پریشان نہ کرو مجھے، وہ زیادہ پاکیزہ اور مناسب ہیں۔ فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو فضیحت مت کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا بے بسی ہوگی، کیا بے بسی، دیکھو بے بسی کا یہ عالم۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھلا مانس انسان نہیں ہے جو میری بات سمجھ سکے، میرے دکھ کو سمجھ سکے، میری تکلیف کو سمجھ سکے، مجھے شرمندگی سے بچائے۔ قالو، اٹھے ہوئے مرد، ہیں شہوت سے چڑھی ہوئی تھی دماغ پہ شہوت۔ قالو، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک فی من حق، اے لوط تو جانتا ہے کہ آپ کی بہو بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت جو لواطت میں مبتلا، یعنی لونڈے بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں عذاب جو اس کو دیتے ہیں، اس کو اپنی حلال اور پاکیزہ، حسین و جمیل، صاف ستھری بیویوں میں جو لذت ہوتی ہے، اللہ پاک اس سے محروم کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں کے معاملے میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو بھی جانتا بھی ہے ہم کس مقصد کے لیے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوہ، عجیب بات کہی، بے بسی، فرمایا کہ اے کاش کہ میرا کوئی زور چلتا تمہارے اوپر،
او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسی پناہ کی جگہ، مضبوط جگہ ہوتی جہاں پر میں پناہ لے لیتا، اپنے مہمانوں کو پناہ دے دیتا۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، دیکھا نا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں۔ قالو یا لوط، تو کہنے لگے اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم انسان کہاں ہیں، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، آپ تک ہرگز ان کی رسائی نہیں ہوگی، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ سے یہ گزارش ہے آپ راتی رات کسی حصے میں بھی یہاں سے کوچ کر جائیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن جاتے جاتے خیال رہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بس آپ نے جانا ہے، بس اس کا کیا مطلب پیچھے مڑ کر، یعنی بس سنبھالنا نہیں، جلدی جلدی جہاں سے کوچ کرو۔ ہاں آپ کی بیوی جو ہے یہ ہے تو آپ کے گھر والی، لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، یہ مطلب بھی ہے، یا یہ بھی ہے کہ یہ پیچھے رہ جائے گی، وہ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ، کافرہ تھی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، جیسے قوم لوط پر عذاب آئے گا آپ کی گھر والی پر بھی ویسے ہی عذاب آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے جو وعدے کا وقت ہے نا وہ صبح کا وقت ہے۔ حضرت اتنی دکھ تھے، اتنی پریشان تھے، تو میں عذاب ابھی نہیں آ سکتا۔ الیس الصبح بقریب، فرشتوں نے کہا حضرت بس تھوڑا سا وقت تو ہے، صبح آنے والی ہے، بس ٹائم وہی ہے نا۔ فلما جاء امرنا، جس وقت ہمارا عذاب آیا یہ حضرات چلے گئے اور بیوی پیچھے ٹھہر گئی۔ فلما جاء امرنا، جس وقت ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا، جو زمین کا اوپر والا حصہ تھا، سافلہا، ہم نے اس کو نیچا کر دیا، پلٹ دیا زمین کو۔ پھر کیا کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، فرمایا ان پر پتھروں کی بارش کی۔ کیسے پتھر؟ من سجیل، کھنگریالے پتھر تھے، منضود، خاص نشان لگے ہوئے تھے ان پر، مصومۃ عند ربک، وہ نشان اللہ رب العزت کی طرف سے تھے۔ پھر وہ پتھروں کی بارش بھی ان پر ہوئی۔ آخر میں فرمایا، آخری جملے میں یہ قوم قریش سے فرمایا، وما ہی من الظالمین ببعید، یہ ملک کے شام سے یہ جاتے آتے رہتے ہیں، اور ملک کے شام میں آتے جاتے ذرا اس بستی کا حشر تو دیکھیں کہ کیسے اللہ نے جس بستی پر عذاب نازل کیا ہے، ان کی نافرمانی و بدعمالی و بدکرداری کی وجہ سے وہ بستی کیسے بے آباد ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، اور صفحہ ہستی سے اللہ نے ان مجرم لوگوں کے نام و نشان کو مٹا دیا ہے۔ اگر عبرت حاصل کریں تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور سارے لوگ یہ قوم قریش آپ پر ایمان لے آ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ قادر ہیں جو کچھ کرنا چاہیں، انہی میں سے بعضوں کو بچا لیا اور نافرمانوں کو وہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ طاقتور قوم تھے، بغاوت پہ اترے ہوئے تھے، اور جب اذا اراد اللہ ہلاک نملۃ انبت لہا جناحین، ایک قول ہے، کہا کہ جب اللہ رب العزت کسی چمٹی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کسی چمٹی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے سٹیٹس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، جو واٹس اپ کا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے میں نے، جو رائٹ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی مہلت کو اپنا زور نہ سمجھنا، اپنی پلاننگ نہ سمجھنا کہ میں بچ رہا ہوں نا، میں سب کچھ کر رہا ہوں، بچ رہا ہوں، شاید میری پلاننگ ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے۔ اذا اراد اللہ ہلاک نملۃ، جس وقت اللہ رب العزت کسی چمٹی کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں، انبت لہا جناحین، اس کے پر نکال دیتے ہیں اللہ پاک، وہ اڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میں بھی پرندہ ہوں، میں بھی اڑوں، لیکن اس کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، ہلاکت کا وقت یہرعون، بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آ رہے تھے کہ ہم ایسا تہس نہس کر دیں گے، بس یوں کر دیں گے، مہمانوں کے ساتھ یوں کر دیں گے۔ اللہ کا امر آیا اور صفحہ ہستی سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ زلزلے تو آئے ہیں، زمین ہلی تو ہے، زمین اٹھی ہو اور اٹھ کر پھر پٹکی گئی ہو، یہ کبھی نہیں ہوا، بس وہی اسی وقت ہوا تھا۔ گناہ جو اتنی بڑا تھا تو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور امت محمدیہ میں
بھی یہ بیماری جو ہے، یہ بے حیائی میں امت بھی یہ مبتلا ہے، امت کو بچنا چاہیے۔ یہ فعل قبح ایسا ہے، ایسا فحش کام ہے کہ کافر تو اس دھرتی پہ رہ سکتا ہے اور رہا ہے، لیکن اس کام میں جو لوگ ابتدائی طور پر مبتلا تھے، اللہ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، صفحہ سے مٹ گیا۔ اور پھر جس طرح میں نے کہتا ہوں اپنے اکثر واعظ میں، بیان میں یہی عرض کرتا ہوں معروضات میں، کہ جس طرح ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، یہ نظریہ بھی ہونا چاہیے ہم بھی اللہ سے دور نہیں ہیں، جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ بغاوت سے بچیں، نافرمانی سے بچیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔